کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ اس ہندوستان میں آج مختلف جگہوں پر دیکھو تو بہت سی جگہ آپ کو ایسی مل جائے گی کہ جہاں پر غیر معمولی طریقے سے دھوم دھام سے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر یہ پروگرام منایا جا رہا ہے اور غلام ہندوستان کی داستان کو سنایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمیں بھی ان کی تاریخوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان کی خاطر اپنی جانوں کو کیسے نچھاور کر دیا، آج میں آپ کو بتلاؤں گا۔ عزیز ساتھیوں، جب دوسری طرف ہمیں جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری روح کانپ جاتی ہے اور آنکھ سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، جس کا مصداق یہ بنتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے کافر کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو غلامیت کی زندگی گزارنی پڑے گی، مسلمان کے نوجوان طبقے کو بے گھر کر دیا جائے گا، دہشت گردی کا نام دے کر اس کو بے دخل کر دیا جائے گا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزت پر حملہ کرا جائے گا، مسلمانوں کو، اس دیش میں رہنے والوں کو دہشت گردی کا انعام دے کر ان کو بھگانے کی کوشش کی جائے گی، تو اللہ کی قسم ہمارے اکابر کبھی بھی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شمشیر پرہنہ لے کر میدان میں نہ اترتے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو دہشت گردی کا انعام دے کر دہشت گرد بتلایا جائے گا، اللہ کی قسم وہ مسلمان کبھی بھی اس دیش کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور نہ کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان میں آج مسلمانوں کو دہشت گرد بتلایا جاتا ہے۔ کیا وہ کون تھے جنہوں نے اس ہندوستان کی خاطر اپنے جانوں کو نچھاور کیا؟ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر 1857 سے لے کر 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جان شہادت نوش کیا ہے۔ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر 80 علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے گولے سے چھلنی کر دیا گیا۔ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن کٹوا دی۔ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر علماء کرام کو گولے سے چھلنی کر دیا گیا۔ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان گنوا دی۔ آج تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ہندوستان کو تم نے کیا دیا ہے، تو سنو یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی خاطر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بچے نہ سمجھے، اپنی جانوں کو جان نہ سمجھی، سب کچھ قربان کرتے اس دیش کے لیے، اس دیش کو بچانے کے لیے، اور یہاں تک کہا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے ظالم، تم سمجھ رہے ہو اللہ غافل ہے اس چیز سے؟ نہیں، جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ تم توڑ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو اللہ کی نگاہ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ ہم نے ان لوگوں کو مہلت دی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، جس قوم کے بڑوں کو مٹانا چاہتا ہے، تو پہلے ظالم کو عروج سے نوازتا ہے، عروج دیتا ہے۔ جب عروج اس کی بلندی کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی اوندھ میں منہ پلٹ دیتا ہے۔ یہی مثال آج ہندوستان پر قائم آتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا سال
اس سے زیادہ برا ہوگا۔ تو امید کرتے ہو مسلمانوں ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور اس دیش کی آزادی کی اس تاریخ کو بچانا ہوگا۔ اگر ہمیں اکابر کی تاریخ بھی یاد نہ رہی تو ہمارا ہندوستانی کہنا یہ ہمارے لیے مناسب نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اگر ان تاریخ کو یاد رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہوگی، اپنے بچوں کو مدارسوں کے اندر بھیجنا ہوگا، تبھی تاریخ محفوظ رہ سکتی ہے۔ ورنہ آج ہماری تاریخوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک وقت آئے گا ہماری تاریخ ختم کر دی جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، پھر اس ملک سے ہمیں نکالنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی جس طریقے سے آج کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہمیں تاریخ بچانی ہے تو ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہوگی، دین کی تعلیم سے سرفراز فرمانا ہوگا تو ہماری تاریخ محفوظ رہ سکتی ہے۔ ورنہ امید مت کرنا، اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ آنے والا سال اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اس لیے تمہیں خود ہی تیاری کرنی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آتے ہیں، یاد رکھنا تاریخ کے اوپر ہے، 2 آدمی آتے ہیں جن میں ایک مسلم ہوتا ہے اور ایک غیر مسلم ہوتا ہے، دونوں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، مسلمان حق پر ہوتا ہے اور غیر مسلم جو ہے وہ ناحق پر ہوتا ہے۔ دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو غیر مسلم تھا، ناحق پر تھا، اس نے اپنے دلائل کو اس طریقے سے مضبوط کر دیا تھا، یاد رکھنا ہمارے کام آنے والی بات ہے، اپنے دلائل کو اس طریقے سے مضبوط کر کے دکھایا، خواہ اس کے جھوٹے دلائل تھے، تمام جھوٹے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انسان نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے دلائل کو پیش کیا اور مسلم نے ناحق پر ہو کر بھی اپنے دلائل کو کمزور بنایا۔ کمزور بنانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ غیر مسلم کے حق میں کیا۔ مسلمان سوچتا تھا فیصلہ کرنے والا تو امین ہے، مسلمان نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا استغفر اللہ کہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی بھی وہ ایسا فیصلہ کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی میں حق پر تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ مسلمانوں میں غیب تو نہیں جاننے والا، اپنے دلائل کو مضبوط کرو۔ یہ غیر مسلم تھا، ناحق پر تھا، اس کے دلائل مضبوط تھے تو میں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ آج مسلمان یہی سوچتا ہے کہ جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، سچ بات ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اسباب بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، اسباب اختیار کرنے چاہیے، اپنی تاریخوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے دلائل کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں جو 2 شخص حاضر ہوئے تھے اس میں جو ناحق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دلائل مضبوط تھے اور مسلمان کے دلائل وہ اس کے مد مقابل مضبوط نہیں تھے، اس لیے غیر مسلم کے حق میں جو فیصلہ کر دیا گیا۔ اپنے دلائل کو مضبوط رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں بھی جاؤ تیاری کر کے جاؤ، اپنے آپ کو ایسا بنا کر کے جاؤ کہ دنیا تمہیں دیکھے، تماشا نہ بنو، تماشا دکھانے والے بنو۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو ان مدارسوں سے مقادر سے جڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محنتوں کو، بچوں کی محنتوں کو اور اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے، آمین۔